أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ما يسرني بنصیبی من الذل حمر النعم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اور ہمارا بحث و مباحثہ اس میں تھا کہ بھیک مانگنے کے لیے اسلام کیا فرماتا ہے۔ اتنی ساری میں نے احادیث گفتگو کی ہے، یقیناً آپ لوگ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت کی ہے۔ آج بھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنی ہے اور دوسری بھی حدیث ہے، لیکن جس کو قصے کی صورت میں کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا بھی مال ہو لیکن اگر اس میں عزت نہیں ہے تو وہ مجھے خوشی اس سے محسوس نہیں ہوتی۔ تو امام تو یقیناً عزت والے تھے۔ امام ہم جیسوں کے لیے کہتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ مال جمع کرنا اگر ہے تو پھر یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر آپ امام کے ماننے والے ہیں تو عزت کے ساتھ اگر مال جمع ہوتا ہے تو پھر وہ آپ جمع کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک حدیث ہے جو لمبی چوڑی حدیث ہے، جس کا میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تو انہوں نے نہیں لکھا ہے، لیکن ان کی معیشت کی پوزیشن بالکل ڈاؤن تھی، مالی لحاظ سے انتہائی غریب اور پریشان حال تھے۔ تو اب وہ کیا کریں؟ بھائی جیب میں پیسہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو کھانا کھلا سکیں، بچوں کی ضرورت پوری کر سکیں، اب کیا کریں؟ تو پھر بیویاں مشورہ دیتی رہتی ہیں، کبھی اچھا بھی دیتی ہیں اور کبھی پھر وہ اپنے ذہن کے مطابق دیتی ہیں۔ بہرحال اس صحابی کی اہلیہ نے ان کو کہا کہ جب تم رسول خدا کی خدمت میں جاؤ تو ان سے کہو کہ ہماری مدد کرو۔ رسول اکرم یقیناً ایسی ہستی ہیں جن سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ضرورت ہماری پوری کریں گے۔ اب وہ شخص بھی بیوی کی یہ بات ذہن میں رکھ کر رسول اکرم کے بارگاہ میں آیا تو نبی کریم نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس سے کچھ بھی پوچھا نہیں، یعنی اس سے حالات بھی نہیں پوچھے اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں آئے ہو۔ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہم سے کوئی چیز مانگے گا تو ہم بھی اسے عطا کریں گے، اور اگر ہمارے سامنے بے نیازی کا اظہار کرے یعنی کہے کہ مجھے خدا دے گا تو پھر خدا اس کو غنی بنا دے گا، امیر بنا دے گا۔ اب دیکھیں رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، لیکن یہ کہا کہ اگر مانگو گے تو میں دوں گا۔ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں الکنایۃ ابلغ من التصریح، کنایا یعنی اشارتاً کوئی بات کرنا یہ صراحت والی بات سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو خیر اس مرد نے سوچا کہ رسول اکرم کا مقصد میں ہی ہو سکتا ہوں، اور تو کہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے گھر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو پورا قصہ بتایا کہ رسول اکرم نے اس طریقے سے کہا کہ جو بھی ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے، لیکن اگر خدا سے مانگے گا تو خدا اسے امیر کر دے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ رسول اکرم بھی انسان ہیں، ممکن ہے ان کو آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور تم جاؤ ان کو اپنی حالات بتاؤ۔ پھر یہ شخص دوبارہ رسول اکرم کے خدمت میں آیا تو پھر رسول اکرم نے وہی جملہ دہرایا کہ اگر کوئی ہم سے چیز مانگے گا تو ہم دیں گے، لیکن اگر ہمارے سامنے بے نیازی یعنی یہ محسوس کرے کہ نہیں میں کسی سے نہیں مانگتا ہوں تو اللہ اسے غنی کر دے گا اور اسے امیر بنا دے گا۔ یہ شخص پھر آیا اور آ کے جو ہے کیا ہے اپنی اہلیہ کو یہ بات بتائی۔ پھر اہلیہ نے کہا کہ نہیں، دوبارہ جب 3 مرتبہ ایسے گیا اور نبی کریم نے یہی جملہ دہرایا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ایک کلہاڑی ٹائپ کی ایک چیز جو لکڑی کو کاٹتی ہے، کلہاڑی تھی یا اس ٹائپ کی کوئی چیز، وہ ادھار پہ لی یا جو ہے کیا ہے وہ کرائے پر لی۔ ظاہراً ادھار کا لفظ ہے حدیث میں، ادھار پر لی اور یہ پہاڑی پر چلا گیا۔ وہاں سے کچھ لکڑیاں کاٹ کر آ کے اس نے وہ لکڑیاں بیچی، اور ان لکڑیوں کے بیچنے کے بعد جو پیسے اس کو ملے اس سے آدھا سا
آٹے کا لیا، 3.25 کلو کو کہتے ہیں، جو فطرہ بھی دینا واجب ہوتا ہے، یعنی 1.5 کلو اس نے آٹا لیا اور وہ اپنے گھر آیا، اسی آٹے کی روٹی بنائی اور انہوں نے روٹی کھائی۔ اب پھر دوسرے دن یہ اسی طریقے سے پہاڑی پہ چلا گیا، کچھ پہاڑی اور بھی اوپر گیا، پھر اس کو جو ہے کچھ زیادہ لکڑیاں جو ہے کیا ملی، تو اس طریقے سے یہ شخص اپنے گھر کا خرچہ چلاتا رہا۔ تو اس کو کچھ ہی دنوں میں اتنی آمدنی ہو گئی کہ اس نے وہ کلہاڑی جو ادھاری لی تھی وہ یا اس جیسی اپنی خرید لی، اور فی الحال ایک اونٹ کا بچہ خریدا، فل اونٹ تو مہنگا تھا، نہیں خرید سکتا تھا، اونٹ کا بچہ خریدا اور ایک غلام بھی خرید کیا، اور وہ اس طریقے سے کام کرتا گیا، اس طریقے سے وہ امیر ہو گیا۔ تو اس وقت وہ پھر رسول اکرم کے پاس آیا، تو رسول اکرم نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر کوئی ہم سے مانگے گا تو ہم اسے دے دیں گے، لیکن اگر ہمارے سامنے بے نیازی کی جو ہے اظہار کرے تو اللہ اسے توانگر، غنی اور امیر بنا دے گا۔ تو اب اس پوری حدیث کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم محنت کریں، اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں اللہ بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن اگر میں کبھی اس کے پاس جاؤں کہ جناب میری نوکری نہیں ہے، کچھ مجھے دے دیں، جناب گھر کے کرائے کی مد میں مجھے کچھ دے دیں، جناب دوائی کی مد میں مجھے کچھ دے دیں، بیٹی کی شادی کرانی ہے اس کے مد میں مجھے کچھ دے دیں، تو پوری زندگی انسان وہ دھکے کھاتا رہے گا۔ ظاہری حساب سے ممکن ہے امیری بھی آ جائے، لیکن وہ امیری جس میں عزت نہ، وہ امیری نہیں ہے، وہ ذلت کا توق ہے۔ تو آئیں ہم کسی کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے امام زمانہ سے بھی معنوی مدد مانگیں، مالی مدد نہیں مانگیں۔ مانگ سکتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ جو ہم سے مانگے گا تو ہم دیں گے، مانگ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم نے بھی کہا کہ ہمارے سامنے بے نیازی کرو تو اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ تو امید ہے جتنے غریب ہیں وہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو امیر بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔